اب کے ہوں بچھڑے اب کے ہوں بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں اب کے ہوں بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے کیا کہنے ملے اب کیوں ان کی نظر احمد فراز کی ایک غزل کا مطلب اس کرتا ہوں کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کی داغوں میں ملیں. اور جو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں آج وہ دوست یہاں جمع ہیں تو ان کی نظر کر رہا ہوں کہ اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز. جس طرح جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملیں. یہ آپ کی نظر آپ کا جس ہمارے محترم چیف گیسٹ جناب ذی شان ذی وقار اکرام الحق ریشی صاحب کو بلانے لگا ہوں تو ان کی نظر میں ایک شعر میاں صاحب کا پنجابی میں کرنے لگا ہوں. اور اس میں آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ آفیسرز اپنی اپنی عادات کے حوالے سے محبتیں سمیٹتے ہیں. اگر آج اکرام الحق ریشی صاحب سے ہم سب محبت کرتے ہیں تو لازمی آپ کا واسطہ بھی ایسے لوگوں سے پڑا ہوگا جن سے آپ محبت نہیں کرتے, کم کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کانا تے گنا, کانا جو ہے نا کانا اگا ہوا کانا جس کی قلم کرتے ہیں وہ, اور اس کا جو دوسرا گنا ہوتا ہے اس کی پوڑیاں سیم ہوتی ہیں, کلر بھی سیم ہوتا ہے, صرف سائز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کانا تے گنا اکو صورت اکو ڈلی زمیدی ایک سکا ایک رسدا پریا قدرت ویخ کنی. تو جن کے دل مٹھاس کے رس سے بھرے ہوئے ہیں, جن کو آپ آج اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں, تو تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے گا. میں انتہائی صمیم قلب سے بڑے احترام کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہوں جناب اکرام الحق ریشی صاحب کو. چیف گیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں مختصر سے آپ سے تھوڑی سی کلام کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا. آج سے 10 سال پہلے میں ریٹائر ہو چکا تھا لیکن آن اینڈ آف میں یہاں آتا رہتا ہوں. تو آپ بلاتے تو 2-3 دفعہ پہلے پارٹیز ہوئی ہیں تو آنا جانا رہا ہے, لیکن 2-1 میں خیر ہوئی ہیں اس میں نہیں بلایا گیا. یہاں اتنی وہ بڑی پارٹی ٹائپ نہیں ہوئی ہوگی اس وجہ سے, لیکن اس وقت مجھے بلایا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا. اور آپ لوگوں کا بڑا ایک دور جب میں پچھلے ساری رکھتا ہوں اپنے گھر میں بیٹھا کبھی ریکال کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار میرا تو لائف جو تھی وہ وہی تھی جو 27 سال جہاں میں نے گزاری, اور وہ سب سے بیسٹ دور تھا الحمدللہ. اور آپ لوگوں کی محبت شفقت اور کچھ تھوڑی سی ہم بھی آپ کو دکھاتے تھے اپنی محبت شفقت, تو اس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے علاوہ مجھے فخر بھی ہے کہ میں اس سینٹر کو مختلف ادوار میں رینوویٹ کرواتے میں 3 دفعہ اس سینٹر کو رینوویٹ ہوئے ہیں, اور تینوں دفعہ مجھے ہی موقع ملا ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں جو سینٹرل گورنمنٹ سے مجھے ملتی تھی ان کو ایگزیکیوٹ کروانا اور اس کو خیال رکھ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ چیزیں ساری ڈسپرس ہوتی تھیں
تو یہ ہمارے اقبال صاحب اور سارے لوگ اس کو بڑی طریقے سے مینٹین کر کے اپنا کام بھی جاری رکھتے تھے. یہ خاص کر بات ہے کہ ہمیں کام کی جو ہے نا وہ دقت نہیں آپ نے لوگوں نے دی اور مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کروایا. اور بلکہ یہ میں فخر سے مجھے ہے کہ ایک دفعہ افضل رائی صاحب اسلام آباد میں تھے تو ہمیں اکنامک سروے ہوا تھا مشرف کے دور میں 2004 میں یا 3 میں غالباً. تو اس کا ڈیٹا ادھر آیا تھا تو سیکرٹری صاحب نے ان سے کہا تھا کہ جی یہ ہمیں اس تاریخ تک 2 مہینے میں ہم نے کرنا ہے. تو افضل رائی صاحب نے غالباً ان سے کہا دیا کہ یہ ذرا مشکل کام ہے تو اس طرح وہ پھر ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہوئی لیکن ہمیں پتہ لگا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کام دیں, ہم انشاءاللہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے اپنے باسوں سے, آپ ہمیں دیں کام دیں. اور پھر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ ہمیں ایک ٹارگٹ ہے تو ہم نے اس کو کرنا ہے, ہم اپنے باسز کی قدر کریں گے, ان کو ان کے کام کے لیے جو ان کی اسائنمنٹ ہے اس کو پورا کروائیں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی. اور جس کا رزلٹ یہ ملا کہ آپ لوگوں نے وہ سارا کام اپنے کھاتے کا جو تھا مطلب لاہور سینٹر کا اس کو 15 دن 16 دن پہلے ختم کر دیا تھا. اور میں آپ سب کا اور آپ تو بلکہ یہ بھی کہتے تھے جی اگر ہفتہ اتوار بھی 2 دن نکال دیں نا تو یہ کام ہم اور بھی جلدی کر دیتے ہیں. تو لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ ہفتہ اتوار تو آپ لوگوں کی چھٹیاں کر کے 100 مسائل ہوتے ہیں تو آپ کو ہفتہ اتوار کو نہ کریں, اپنے ٹائم میں ہی کریں. اور آپ لوگوں نے پھر اپنے ٹائم میں کیا, بڑی آپ کا میں مشکور ہوں. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہاں کام ہو گیا, وہ افسر رائی صاحب کو بھی وہاں پہ عزت دوبارہ مل گئی, وہ اپنے ری اسٹیٹ ہو گیا اپنے DDC پوسٹ پہ. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں کبھی پوچھا کہ یا اس کے بعد آنے والے کسی DDC سے یہاں کہ آپ کا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے. اور اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ یہ ہمارے جو مشرف صاحب تھے ان کو بھی ضرورت نہیں ہوئی تھی ہمیں کہ مجھے پوچھے کہ جی آپ کے بندے باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو یا نہیں ہوتے. میں نے اس کا رزلٹ یہ سامنے کام میں عظمت ہے, کام جب کیا تھا تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری عظمت ملی. اور اس کا رزلٹ میں نے تو پورے اپنے ریٹائرمنٹ تک اپنی عزت اتر بھی الحمدللہ اچیو کی اور آپ لوگوں نے تو دی اور اب بھی ماشاءاللہ آپ دیتے ہیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور مجھے ہر وقت آپ یاد آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی نئی منزلیں امراتیں حاصل ہوں, بچوں کی خوشیاں نصیب کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں میرے بچے بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. وہ ہم دیر لیٹ ہو چکے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب بچے پڑھ چکے ہیں یونیورسٹیوں میں, اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں. اب وہ جاب شاپ کے سلسلوں میں ہیں, انشاءاللہ وہ بھی کام ہو جائے گا. تو باقی یہ وکیل صاحب اور جو جنہوں نے مجھے رابطہ کیا, آپ کا بھی جنہوں نے ارینجمنٹ کیا, بینک میں تو آپ سارے تھے, تو جو ریٹائر ہونے والے ہیں میں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ وہ بھی اس میں آئے ہوئے ہیں اور مطلب ہیں. اور مجھے بھی آپ لوگوں سے ملنے کا موقع مل گیا ہے. اور جو 2 ٹرانسفر ہو رہے ہیں میں نہیں جانتا, نئے بچے کافی مجھے نظر آ رہے ہیں. میں نہیں آؤں واقعی یہ بہت اچھا وقت گزرا ہے تو میں آپ کا بہت شکریہ کرتا ہوں. اللہ میں آپ کو شکریہ اور آپ کے گاؤں کا میں مشہور ہوں.